انہوں نے بیچ میں جا کر کے غداری کر دی اور کہا کہ یا تو آپ ہمیں اپنے حوالے کر دو، نہیں تو پھر ہم آپ کو سے لڑیں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بہادر آدمی ہوں، کہا شہید ہونا پسند کروں گا، اس چیز جائے کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ میں قید ہو جاؤں۔ کہا قید نہیں ہو سکتا، قید کو پسند نہیں کروں گا، کہا شہادت کو پسند کروں گا۔ آخر وہ پوری جماعت اور یہ اکیلے تنہا رہ گئے۔ آخر جب انہوں نے دیکھا کہ اب کافروں نے چاروں طرف سے گھیر دیا ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب مجھے میری شہادت نظر آ رہی ہے، انہوں نے سنا تھا کہ سلفا نے بولا ہے کہ وہ میری کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جب دین پر قربان ہوتا ہے آدمی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی ایسے قبول کرتا ہے۔ وہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے جسم کی حفاظت کر، دعا کی یا اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ کافر یہ تھے کہ سر کو کاٹ کر کے لے کر کے جائیں گے اور شراب پیے گی سر کے اندر، سر کے کھوپڑی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چونکہ دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ادھر دعا کی ادھر قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، اور وہ جسم کے چاروں طرف، اب ایک آدھ ہو تو آدمی بھاگا دے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ کافروں نے کہا کہ چلو ابھی تو یہ مکھیاں ہیں، مدھو مکھیاں آ گئی ہیں، کل شام کو آئیں گے تب کاٹ کر کے لے جائیں گے۔ کوئی بادل نہیں، جیسے موسم نارمل موسم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاش کو بارش میں بہا دیا۔ کافروں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی۔ یہ جو دین ہمیں مل گیا ہے، جس کی آج ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام کے واقعات کو اٹھا کر کے پڑھ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے، کہ دین پر قربانیاں دی کیسے جاتی ہے۔ اگر انہوں نے بھی ایسا ہی سوچا ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے، آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ انہوں نے گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کم سے کم یہ کہ اپنی زندگی میں تو دین کو باقی رکھ لیں، دین پر کچھ لگ جائے ہمارا۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہمارے بچے اچھا بزنس مین بن جائے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ایک دیندار بن جائے، یہ کسی کی سوچ ہے۔ ایک دیندار بن جائے، یہ کسی کی سوچ ہے۔ ایک صحابی ہیں، غریب صحابی، غریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے درخواست کی، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے مالدار ہونے کی دعا کریں، میرے رزق کی تنگی ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس حالت میں ہو تم ٹھیک ہو، کیونکہ غربت، مالداروں سے پہلے غریب جنت میں جائیں گے۔ غریب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی کہا جا سکتا ہے۔ الگ بات ہے، آزمائش بھی ہے، آزمائش ہے غریب ہونا، بلکہ ضرورت سے زیادہ غریب ہونا تو ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے، لیکن اتنا کہ گزارا ہو جائے یہ نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، گزارے کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ گزارے کا مطلب خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ ایسے تو ہر آدمی مالدار بھی غریب ہو جائے گا کہ میری ہر خواہش پوری ہو جائے، یہ گزارا ہے۔ گزارے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پوری ہو جائے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جنت میں جا رہے ہیں سب۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار آدمی، مدینے کے مالدار ہیں، تاجر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور گئے، جا کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو گلے سینے سے لگا لیا اور کھل کر کے روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زار و قطار ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات پیش ہے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ پیچھے رہ گئے۔ کہا کہ آپ کچھ دیر کے بعد آئے، آپ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں،
صحابی کی بات کر رہا ہوں، صحابی کی، وہ ہمارے آپ جیسے نہیں تھے. کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے پیر کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. صحابی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی. یہ مجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سنا دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان صحابی کے بارے میں فرمایا تاکہ آپ پسینہ پسینہ ہو رہے کہ یا رسول اللہ میری غلطی کیا ہے، مجھ سے کون سا جرم ہو گیا. کہا کہ عبد الرحمن آپ مالدار ہیں، آپ اپنے مال کے حساب کتاب میں پیچھے رہ گئے. حساب کتاب کی وجہ سے آپ جنت میں جانے سے پیچھے رہ گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے اپنے مال کا حساب دینے سے. یہی عبد الرحمن بن عوف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد آپ کے در پر آ کر کے بیٹھ کر کے رونے لگے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. کہا کہ بیٹا کیا ہوا عبد الرحمن، کیا ہوا؟ کہا کہ بہت مال ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ تھے تو میں ان سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ اس مال کا کیسے خرچ کروں کہ میری پکڑ نہ ہو. مال کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کروں میری پکڑ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے. کہا اب ہے نہیں، اب کس سے پوچھوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، کہا آپ کوئی راستہ بتا دیجیے، آپ کوئی حل بتا دیجیے کہ میرے پاس بہت مال ہے کہ میں اس کو کیسے خرچ کروں کہ میری پکڑ نہ ہو. تاکہ کہاں اللہ کے نبی، حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں ان کی زوجہ. کہا میں آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں اس کا حل، میرے پاس کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے جو آپ کو بتا دیا کرتے تھے. کہا کہ نہیں میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. کہا کہ اچھا جاؤ، مال میں سے جتنا ہے اس کا آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر. 2.5% نہیں کہا، کہا کہ آدھا خرچ کر دو. آدھا خرچ کر کے آئے کہ امی جان آدھا خرچ کر چکا. کہا اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے حساب تو نہیں لے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا. کہا میں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عبد الرحمن سے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کروں گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں اور بارگاہ الہی میں تمہاری درخواست کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا. تو ایک صحابی، غریب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت حضرت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں. ٹائم تو ہو گیا، چلیے 2-4 منٹ میں جلدی سے واقعہ ختم کر دیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس حالت میں اس حالت میں ٹھیک ہو. پھر دوبارہ سے آیا کہ رسول اللہ دعا کر دیجیے مالدار ہو جاؤ. دوبارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ جواب دیا. تیسری مرتبہ آ گئے کہ رسول اللہ مالدار ہونے کی دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی. 4 بکریاں تھیں، چند مہینوں میں 40 ہو گئی. پھر کچھ دن کے بعد وہ بہت بڑا مالدار ہو گیا، بہت بڑا مالدار ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا. کہا اسے زکوٰۃ لے کر کے آؤ. اس کے پاس اونٹ بھی بہت سارے، بکریاں بھی بہت ساری، بہت بڑا مالدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کی حساب لگایا کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. اب پتہ چلا کہ کروڑ کی تو 2.5 لاکھ دینی پڑے گی. اب دل میں کہ یار کمایا تھا، آیا تھا تو خوشی تھی، اب دینا پڑے گا، جیب سے جائے گا، زکوٰۃ کیسے دوں؟ زکوٰۃ دینے کو منع نہیں کیا. یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنا کہ میں خود لے کر کے آؤں گا. جتنی زکوٰۃ بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خود پیش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی زکوٰۃ لے کر کے جتنی بڑی باقیوں کی لے کر کے آگے. کہا کہ یہ بتاؤ ان صحابی کا کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان صحابی کا کیا ہوا. کہ رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں خود لے کر کے حاضر ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا کہ ہلاک ہو گیا. وہ کچھ دیر کے بعد وہ حاضر ہو گئے، بکریوں کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ موقع وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال سے کہا بلال تم بھی پیش کرو. ایک
کچی کھجور پیش کی ہے، سوکھی ہوئی کھجور پیش کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھ لی، اور یہ پوری ایک بکریوں کی لائن لے کر کے کھڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا آپ کے جو قاصد گیا تھا کہ میں لے کر کے خود حاضر ہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کر کے واپس چلے جاؤ، تمہارا مال نہیں چاہیے، چونکہ مسئلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور دل کے اندر مال کی محبت آ گئی تھی، دینا نہیں چاہتا تھا،